مگر حریم کا میدان ان کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ صلیبی جنگوں کے اس طویل سلسلے کا ایک اہم موڑ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام پر سلامتی ہو۔ میں ہوں سکندر حمید۔ 12 اگست 1164 کو شام کے علاقے حرام میں ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے صلیبیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کی شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی۔ اس دن میدان جنگ میں دو عظیم قوتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف نور الدین زنگی اور قطب الدین زنگی کی قیادت میں حلب، دمشق اور موصل کے بہادر جنگی سپاہی تھے جو اپنے ایمان اور سرزمین کے دفاع کے لیے پرعزم تھے۔ دوسری جانب صلیبیوں کی ایک متحدہ اور طاقتور فوج تھی جس نے طرابلس، انطاکیہ، بازنطینی سلطنت اور آرمینیا کے جنگجو شامل تھے۔ ان کی قیادت میں ریمون سوم، ہومن سوم، کانسٹیٹیونس، کالا مانوس، اوتورس دوم، ہیو ہشتم، روزینیان اور جوسلین سوم جیسے نامور صلیبی کمانڈر تھے۔ ان کے دل میں شاید یہ گمان تھا کہ وہ اپنی طاقت سے سب کچھ کچل کر رکھ دیں گے، مگر حرم کا میدان جنگ ان کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ صلیبی جنگوں کے اس طویل سلسلے کا ایک اہم موڑ تھا جو 1127 سے 1174 تک جاری رہا۔ اس دن نور الدین زنگی کی ہمت عملی اور ان کے متحدہ افواج کی بڑھتی ہوئی طاقت کا ایک ایسا مظاہرہ ہوا جس نے صلیبیوں کے قدم اکھاڑ کر رکھ دیے۔ جنگ کا پانسا تیزی سے پلٹا اور مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح نے صلیبیوں کو ہلاک کر رکھ دیا۔ میدان جنگ میں تقریباً 10,000 صلیبی فوجی مارے گئے جبکہ مسلمانوں کے نقصانات کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ شکست صلیبیوں کے لیے صرف ایک علاقائی دھچکا نہیں تھا بلکہ ان کے لیے ایک اسٹریٹجک آفت تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اس جنگ کا سب سے بڑا ڈرامائی لمحہ کیا تھا۔ رومون سوم، بوہمن سوم، کانسٹیٹیونس، کالا مانوس، ہیو ہشتم، روزینیان اور جوسلین سوم جیسے صلیبیوں کے اہم ترین کمانڈروں کا اس جنگ میں قید کر لیا جانا۔ ان کے کمانڈ ڈھانچے اور ان کے حوصلے اور مستقبل کی کارروائیوں کو مربوط کرنے کی ان کی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا۔ اس فتح نے شمالی شام پر مسلم کنٹرول کو مزید مستحکم کیا اور صلیبی موجودگی کو بری طرح کمزور کر دیا۔ یہ فتح نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھی جس نے صلیبی ریاستوں کی طویل مدتی بقا کو مزید غیر یقینی بنا دیا۔